اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 5، سورہ رکوع نمبر 14۔ ترجمہ: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رجوع بسوئے قصہ احد و تسلیہ اہل اسلام بگونا گوں۔ قال اللہ تعالی قد خلت من قبلکم الی الشاکرین۔ آیت ربط: گزشتہ آیات میں واقعہ احد کا بیان تھا، اب پھر قصہ احد کی طرف رجوع فرماتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی ہزیمت کے اسباب کو بھی بیان فرمایا کہ صبر اور تقوی اور اطاعت رسول پر تقصیر کی وجہ سے فتح کے بعد تم کو یہ ہزیمت پیش آئی، مگر ساتھ ہی ساتھ بار بار تسلی بھی دی گئی کہ تم مت گھبراؤ۔ فی الحال اگرچہ کفار کو غلبہ ہوا، مگر انجام کار تم ہی غالب رہو گے، اور بار بار حضرات صحابہ کی اس لغزش کے عفو اور معافی کا اعلان فرمایا تاکہ حضرات صحابہ کے ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑ جائیں، اور محبین اور مخلصین کو جو بمقتضائے بشیرت لغزش کی وجہ سے اضطراب اور بے چینی لاحق ہوئی، وہ مبدل بسکون و اطمینان ہو جائے، اور قیامت کے دن ان محبین اور مخلصین صحابہ کے طاعنین خوارج اور روافض کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے کہ اللہ کے عفو اور اعلان رضا کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اللہ اور اس کے عاشقوں کی لغزش کو زبان پر لا سکے۔ جس کی راہ میں لغزش ہوئی تھی اس نے وَلَقَدْ عَفَوْنَا عَنْكُمْ کا اعلان کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتا تو صحابہ کرام کی بلا سے جو اللہ کی معافی کے بعد بھی معاف نہ کرے، اللہ اسے معاف نہ کرے گا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق گزر چکے ہیں تم سب سے پہلے بہت سے واقعات، یعنی تم سے پہلے بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، اور ان میں کبھی کبھی مسلمانوں کو تکلیفیں بھی آئیں، لیکن انجام بغیر ہمیشہ انہی کا ہوا۔ بس زمین پر چل کر دیکھ لو کہ رسولوں کے جھٹلانے کا انجام کیسا ہوا۔ ان کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں، کما قال تعالی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ وَإِنَّهُمَا الباب۔ اور یہ مضمون مذکور عام لوگوں کے لیے بیان شافی اور اظہار حقیقت ہے، اور خاص اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ کی ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم اس وقت کی ہنگامی پسپائی سے ملول اور مایوس ہو کر نہ ہمت ہارو اور نہ آئندہ جہاد میں سستی کرو، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان پر غمگین اور آزردہ خاطر نہ ہو۔ اس وقت اگرچہ کافروں نے غلبہ پا لیا ہے، لیکن اخیر فتح تمہاری ہوگی، اور بالآخر باطل کے مقابلے میں حق مظفر و منصور اور غالب ہو کر رہے گا، اور تم ہی بلند اور غالب رہو گے اگر تم پورے مومن اور ٹھیک ایمان کے مقتضا پر چلتے رہو، اور اطاعت رسول سے ذرہ برابر بھی انحراف نہ کرو۔ اگر تم کو اس لڑائی میں یعنی معرکہ احد میں کوئی زخم لگا ہے تو جماعت کفار کو بھی معرکہ بدر میں ایسا ہی ایک زخم لگ چکا ہے، باوجود اس کے وہ تم سے لڑنے میں ضعیف اور سست نہیں پڑے، تو تم کیوں سست رہے ہو؟ تم سے تو اللہ کا وعدہ ہے اور ان سے کوئی وعدہ نہیں، پھر تم کیوں حق کی حمایت میں ہمت ہارتے ہو؟ اور علاوہ ازیں یہ دن لوگوں میں ہم باری باری سے پھیرتے رہتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ بمقتضائے حکمت فتح و شکست کے دنوں کو لوگوں پر بدلتے رہتے ہیں، کبھی اہل حق اہل باطل پر فتح پاتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، جس میں اس علیم و حکیم کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے میں بھی چند مصلحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سچے ایمان والوں کو منافقین سے ممتاز اور الگ کر دے، اہل اخلاص اور اہل نفاق دونوں کا رنگ صاف صاف اور جدا جدا نظر آنے لگے، اور پکے اور سچے مسلمانوں کا جھوٹوں اور کچوں سے امتیاز ہو جائے۔ اگر ہمیشہ اہل ایمان اور اہل حق کو غلبہ اور فتح ہوا کرے تو لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ایمان لانا اختیاری نہ رہے گا۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو شہید بنائے، یعنی تم میں سے بعض کو درجہ شہادت کا عطا کرے۔ اگر ہمیشہ غلبہ اہل ایمان کو ہو تو پھر شہادت کا رتبہ کہاں سے ملے؟ اور اللہ ظالموں کو یعنی ناحق والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پس اگر کسی وقت کافر تم پر غالب آ گئے تو اس سے نہ سمجھنا کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، تم مطمئن رہو، ہر حال میں محب اور محبوب تم ہی ہو۔ اور تیسری مصلحت یہ ہے کہ اہل ایمان کو نکھار دے، یعنی گناہوں کا میل کچیل ان سے صاف کر دے، اس لیے کہ مصائب و آلام سے اخلاص اور عملاً
اعمال کا تزکیہ اور تجلیہ اور تصفیہ ہو جاتا ہے، اور شہادت سے سوائے قرض کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی مصلحت یہ ہے کہ کافروں کو مٹائے۔ یہ دوسری طرح ہوگا کہ ایک تو یہ کہ جب اہل حق اللہ کے دوستوں پر ظلم اور تعدی ہوگا تو غیر خداوندی جوش میں آئے گا اور شدت کے ساتھ اپنے دوستوں کا اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ دوسرے یہ کہ کافر اپنی اس عارضی فتح پر مغرور اور مسرور ہو کر ان کی جرأت بڑھے گی اور دل کھول کر اور پوری تیاری اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دوبارہ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے آئیں گے۔ اس وقت اللہ ان کو پوری شکست دیں گے، جیسا کہ جنگ میں ایک فریق از خود اس لیے پسپا ہوتا ہے کہ پلٹ کر اور سنبھل کر اپنے دشمنوں پر اس طرح حملہ کروں کہ دشمن محاصرہ میں آ جائے اور کسی طرح ہمارے چنگل سے نکل نہ سکے۔ پس یہ پسپائی صورتاً شکست ہوئی، مگر حقیقت میں عین فتح ہوتی ہے، اور غنیم ظاہر میں اگرچہ فتح یاب ہو رہا ہے لیکن در حقیقت موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کے دشمنوں کو اس طور سے ہلاک کرتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے ان آیات میں ان مسلمانوں کو جو جنگ احد میں شریک تھے سستی اور کم ہمتی کی ممانعت فرمائی اور وقتی طور پر جو شکست ہوئی تسلی کے لیے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیات میں اپنے محبین و مخلصین کی ایک شکایت ہے اور ایک ان کو نصیحت۔ شکایت تو یہ ہے کہ تم خود پہلے سے یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم کو بھی جنگ بدر کی طرح کوئی موقع ملے کہ ہم بھی اصحاب بدر کی طرح اللہ کی راہ میں مقتول اور شہیدوں پر شہید ہوں۔ پس جب یہ موقع سامنے آیا پھر کیوں گھبرائے؟ اور نصیحت یہ ہے کہ بغیر جہاد اور صبر کے سعادت اخروی نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کے اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر فائز ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ممتاز نہیں کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے مجاہد ہیں اور نہ جدا کیا صابرین کو؟ یعنی کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محض مسلمان ہونے کی بنا پر بغیر جہاد کے اور بغیر تکلیف کے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ خوب جان لو کہ جب تک اللہ تمہارا امتحان کر لے کر مجاہدین کو غیر مجاہدین سے اور صابرین کو غیر صابرین سے لوگوں کی نظر میں واضح طور پر جدا اور ممتاز نہ کر دے، اس وقت تک درجات عالیہ کی تمنا ایک خیال ہے۔ اور شدائد و مصائب کو دیکھ کر تمہارے پائے استقامت میں کیوں تزلزل آیا؟ حالانکہ تحقیق تم تو موت کے سامنے آنے سے پہلے ہی موت کی تمنا اور آرزو کرتے تھے۔ تم ہی نے شوق شہادت میں جنگ احد کے وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے، پس تم نے اپنی تمنا اور آرزو یعنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب تمہاری تمنا تمہارے سامنے آ گئی وہ پھر پیچھے کیوں ہٹتے ہو اور کیوں کمزوری دکھلاتے ہو؟ حضرات انشاءاللہ اگلا آنے والا بیان اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔